اور حج کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہاں جا کر بندہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اور ان کا ادب کرتا ہے دلوں کے تقوی کی وجہ سے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی کی وجہ سے۔ اب وہاں پر اللہ کی نشانیاں ہیں، مثلا وہاں پر پہلی نشانی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اگر میں ایک ایک نشانی پر گفتگو کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ یہ صفا مروہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور خود بیت اللہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ بیت اللہ یہ ہدایت دیتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کھلی نشانی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا مقام ابراہیم اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا یہ مقام ابراہیم آیات بینات میں سے ہے، یعنی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اور وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ آج بھی جب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جاتے ہیں، جب بھی بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے 2 نفل مقام ابراہیم کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر تو مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مسجد حرام میں کہیں بھی وہ نوافل ادا کر لیں، وہ نفل ادا ہو جائیں گے۔ تو وہ جو 2 نفل ہیں جنہیں واجب الطواف، اور اگر نفلوں کا وقت ہے مثلا عصر کے بعد یا کوئی ایسا وقت ہے جب نفلی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو اس وقت وہ نفل نہیں پڑھے جائیں گے، اور اگر نفلی عبادت کا وقت ہو تو پھر وہ نفل ادا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کیوں مصلی بنا لیں؟ چونکہ اس پر خلیل اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں تو مصلی بنا ہے، اور جہاں حبیب اللہ کے قدم لگیں تو امام الانبیاء نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو مسجد کا رتبہ عطا کر دیا ہے اور پاک بنا دی ہے۔ امام الانبیاء کے قدم لگنے سے ساری زمین پاک ہو گئی ہے، اور زمین کو مسجد کا رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ جہاں خلیل اللہ کے قدم لگیں وہاں مصلی بنتا ہے، اور جہاں حبیب اللہ کے قدم لگیں وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اچھا مقام ابراہیم بھی ایک خاص عزت و شرف والا پتھر ہے کہ وہاں جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ویسے تو وہ تبرکات کے قائل نہیں، ان چیزوں کے وہ قائل نہیں، لیکن انہوں نے بھی مقام ابراہیم کو زمین پہ نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کے نیچے ایک ستون ہے، اوپر شیشے کا بکس ہے، اوپر سونے کا کلش لگا ہوا ہے۔ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ تو اے پتھر یہ تو بتا تجھے لگا کیا ہے کہ تجھے اس قدر ادب کا مقام دیا جا چکا ہے؟ تو مقام ابراہیم بزبان حال کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں لگا، بس میں نے خلیل اللہ کے قدموں کو چوم لیا ہے، میں نے ابراہیم کے قدموں کو چوم لیا ہے۔ تو اللہ والوں کی جو نسبت اور یادگار ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور فرمایا فیہ آیات بینات، یہ مقام ابراہیم ہماری کھلی نشانی ہے۔ حالانکہ اللہ تو قدموں سے پاک ہے، وہاں پر اللہ کے تو قدم نہیں، وہاں تو خلیل اللہ کے اللہ کے نبی کے قدم ہیں، پر جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ چیز اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔